درود پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، معصومین راضی ہوتے ہیں۔ مل کے سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بشمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بلند آواز سے سارے صحبان پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کی یہ حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں اب اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سادات کی یہ صف عزا بچھائی میرا اللہ بارہویں مولا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا، کیونکہ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کہنے کی۔ یہ طریقہ سرکار دو عالم کا بھی رہا ہے۔ میرا نبی جب بھی دعا مانگتا تھا تو سرکار فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہہ دیں۔ اس کا مطلب ہے دعا محتاج ہے آمین کہنے کی۔ اس لیے میں ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ ممکن ہے بابا جی میری دعا قبول نہ ہو، آپ کی آمین قبول ہو جائے۔ دعا فرمائے میرا مالک میرا خالق اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار کو موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو اس دور میں ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ دعا کرے کہ میرا مالک زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ مل کے ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اللہم یہ پچھلے بھائی درود نہیں پڑھ رہے، درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آغاز مجلس سے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے بابا جی میں ڈیوٹی تلاوت فرماؤں۔ دوستان گرامی، میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے۔ میں پہلی دفعہ اس بارگاہ میں ڈیوٹی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیڈول اس طرح کا ہے کہ مجھے 3 بجے حافظ آباد جا کے پڑھنا ہے، تو بڑی جلدی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا، لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی، میں ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی نہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں نے آپ سے دعا لے لینی ہے، میرے وقت کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میں بابا جی آپ کی دعا لینے کے لیے اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اسی جملے سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ میں جملے پڑھوں گا، آپ نے وضاحت فرما دی، تائید فرما دی، تو پھر پتہ چلے گا میں نے پڑھنا کتنا ہے اور پڑھنا کیا ہے۔ بابا جی میں پہلی دفعہ اس بارگاہ میں آیا ہوں اور خدا کی قسم باوضو کھڑا ہو کے علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اور قطعاً اس بات کا بوجھ میرے ذہن پہ نہیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہوگا،
کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم سب کا امام ایک ہے پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، مالک زندگی دراز فرمائے آپ کی۔ بس انشاءاللہ آپ نے میری سوچ سے زیادہ استقبال اچھا کیا ہے۔ میں پہلا لفظ اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، کتابیں کہتی ہے اللہ کائنات کے ہر انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بس اسی جملے کو بیس بنا کے میں نے آپ کے سامنے مجلس پڑھنی ہے۔ میں یہ لفظ پھر کہہ دیتا ہوں، اللہ انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے اور اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے آدم کو پہلے بھیجا اور قابیل کو بعد میں بنایا، کیونکہ بابا جی پہلا گمراہ ہے قابیل اور پہلا ہادی ہے آدم۔ اب آپ نے بچوں کی آوازوں پہ دھیان نہیں دینا، یہ بچے ہیں پھرتے بھی رہیں تو آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ بچہ شرارت کرے تو وارے میں آ جاتا ہے، دعا کیا کرو کبھی کوئی بڈھا شرارتی نہ بن جا۔ آپ جی سلامت رہیں، میری ماں بہنوں سے بھی اپیل ہے بچوں کو ذرا بٹھا کے مجلس سنیں، مولا آپ کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اللہ انسان کو بعد میں بھیجتا ہے، بابا جی اس کی حفاظت کا اور اس کی ہدایت کا انتظام اللہ پہلے کرتا ہے۔ اب میں نے رکنا نہیں، میں نے پڑھنا ہے۔ میں علماء کے قدموں کی خاک و مجلس میں نے آپ کو سنانی نہیں۔ اگر میں خطابت کے انداز میں کہوں تو یہ مجلس دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا، آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے گی۔ یہ مجلس سناؤں گا نہیں، نقش کر کے جاؤں گا۔ لیکن توجہ آپ کی شرط ہے، اللہ انسان کو بعد میں بھیجتا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے آدم کو پہلے بھیجا، قابیل کو بعد میں بنایا، کیونکہ پہلا گمراہ ہے قابیل اور پہلا ہادی ہے آدم۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آدم جیسا ہادی پڑھانے کے لیے زمین پر آیا تو اس وقت کلاس بڑی مختصر تھی۔ قبلہ موبائل بند کر کے اب میری مجلس سماعت فرما۔ جب حضرت آدم پڑھانے کے لیے زمین پر آئے تو اس وقت کلاس بابا جی بڑی تھوڑی تھی، کلاس بڑی مختصر تھی، کیونکہ آبادی تو تھی کوئی نہیں۔ پوری کلاس میں صرف اور صرف 2 اسٹوڈنٹ تھے، اور ان دونوں میں بھی ایک لائق تھا، ایک نالائق تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ دھیان دے گا کون نہیں دے گا۔ اگر کوئی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی استاد مجلس میں بیٹھے ہوئے تو وہ میری تائید فرمائیں گے۔ فطرت کہتی ہے ایک کلاس میں، جماعت میں سارے طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لائق ہوتے ہیں کچھ نالائق ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی بچہ نالائق نکل آئے تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ استاد کا تو کام ہوتا ہے صرف پڑھانا۔ یہ آگے ہر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو کتنا فالو کرتا ہے۔ لہذا تفسیریں کہتی ہیں ان دونوں میں بھی، حابیل اور قابیل میں، ایک لائق تھا ایک نالائق تھا۔ قرآن کہتا ہے ایک دن ان دونوں میں بابا جی خلافت پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتا تھا آدم کے بعد میں ہوں، دوسرا کہتا تھا میں ہوں، بڑا کہتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں۔ بولو یار جسے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک دن قرآن کہتا ہے آدم کے بعد جھگڑا ہو گیا خلافت پہ۔ ایک کہتا تھا آدم کے بعد میں ہوں، دوسرا کہتا تھا میں ہوں، بڑا کہتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں، اور چھوٹا سمجھاتا تھا حیا کر، شیطان بھی عمر میں ابا جی سے بڑا تھا۔ آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرما، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ سارے عبادت فرما، اللہ اکبر، مل کے سارے عبادت فرما، زندہ باد یا علیہ۔ بڑا یہ کہتا تھا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، اور چھوٹا کہتا تھا شرم کر۔ شیطان بھی عمر میں ابا جی سے بڑا تھا، لیکن خلافت شیطان کو نہیں ملی۔ آئے ہائے ہائے۔ چلو جس بندے نے ان جملوں پہ میرا ساتھ دیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ چھوڑ دیں
تو میں اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ بابا جی اردو زبان کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اور وہ محاورہ پتہ کیا ہے؟ وہ محاورہ یہ ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ چلو جتنے سمجھ گئے اتنے ہی ٹھیک ہے، ہر بات کی وضاحت ممبر پہ ہو نہیں سکتی۔ اردو لینگویج کا، اردو زبان کا یہ مشہور محاورہ ہے کہ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ چلو میں مزید آسان کر دیتا ہوں، یہ آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہو کے آپ سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنے بزرگ ہیں مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جملہ اس طرح کا ہے۔ خدا کی قسم فطرت کہتی ہے کئی بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کئی بڈھے ضدی ہوتے ہیں۔ جس بندے کا ایمان ہو وہ بولے گا میرے ساتھ، عرفان شاہ جی کئی بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کئی بڈھے ضدی ہوتے ہیں، کئی بچے بہادر ہوتے ہیں، کئی بڈھے بزدل ہوتے ہیں۔ مجھے غازی کے علموں کی قسم، جہاں میں نے کئی بچوں کو سانپ چیر کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، وہاں کئی بڈھوں کو سانپ دیکھ کے روتا ہوا بھی دیکھا۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ، میری تائید کرے گا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ اور شیعہ سنی بھائیو، یہی وہ بات ہے جو قابیل کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ بزرگی عقل سے آتی ہے۔ اگر قابیل کو یہ بات سمجھ آ جاتی پھر وہ حابیل سے بحث کیوں کرتا؟ قابیل نے اتنی بحث کی۔ اب میں آج کی مجلس کا دوسرا نتیجہ پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے آپ کی سماعت پہ پورا ناز ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم وہ قوم ہیں جو مرنے کے بعد بھی عربی میں تلقین سمجھ لیتے ہیں، تو پھر زندگی میں علی بادشاہ کے اور آل محمد کے فضائل کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ قبلہ یہ بات اگر قابیل کی سمجھ میں آ جاتی تو وہ حابیل سے بحث کبھی نہ کرتا، لیکن قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں کہ قابیل نے حابیل سے اتنی بحث کی کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، جھگڑا بھی اتنا شدید ہوا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، کائنات کی پہلی کلاس ہی 50% نالائق نکل آئی۔ کائنات کی پہلی کلاس ہی 50% نالائق نکل آئی کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ جب باپ کو پتا چلا، استاد کو پتا چلا، استاد آیا بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے حضرت آدم نے 2 کام کیے، ایک تو قاتل پہ لعنت بھیجی، دوسرا مقتول کا ماتم کیا۔ ہمتن متوجہ، مجھے ایک بندے کی تائید چاہیے۔ کتابیں کہتی ہے جب آدم کو پتا چلا، آدم آیا بیٹے کی قبر پہ آ کے آدم نے 2 کام کیے، ایک تو قاتل پہ لعنت بھیجی، دوسرا مقتول کا ماتم کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت آدم اپنے اس عمل سے زمانے کو سمجھا رہے تھے۔ اور زمانے والوں یاد رکھنا، آج کے بعد جو میری حقیقی اولاد ہوگی وہ قاتل پہ لعنت کرتی رہے گی، مقتول کا ماتم کرتی رہے گی۔ آپ اس لیے سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمائے آپ سب کی، مل کے سارے کلیجے کی طاقت سے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے سر؟ جو میری حقیقی اولاد ہوگی وہ قاتل پہ لعنت کرے گی، مقتول کا ماتم کرتی رہے گی۔ بابا جی کائنات کا پہلا ہادی زمانے کو یہ سبق دے کے واپس چلا گیا۔ اس ہادی کا واپس جانا تھا یا اللہ نے ایک اور ہادی بھیج دیا جو 950 سال تبلیغ کرتا رہا۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے، زندگی کا ایک بہت بڑا طویل عرصہ ہے 950 سال۔ قرآن کہتا ہے 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے اور امت ہی کے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ علیحدہ بات ہے کچھ بندے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں، کئیوں نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن تو شجی ہر گھر میں ہے۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے اللہ کا یہ نبی نوح جب بھی گھر سے تبلیغ کے لیے نکلتا تو کافر امت حضرت نوح کو پتھر مارتی، اور اتنے پتھر مارتی کہ اللہ کا یہ نبی نوح
ان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر، امت کے ظلم سے تنگ آ کر امت پتھر مارتی، نبی ان کے ظلم سے تنگ آ کے نوحے پڑتا۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو مجھے آپ کی تائید چاہیے، امت پتھر مارتی، نبی نوحے پڑتا۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہے تو گھر جا کے مرضی کے عالم سے پوچھنا، اللہ کے اس نبی کا اصلی نام نوح نہیں، تائید فرمائیں گے آپ جس کے ذہن میں ہسٹری ہے کہ بلا اصلی نام اس نبی کا نوح نہیں، اصلی نام ہے اس نبی کا عبد الغفار۔ نام نوح کیسے پڑا؟ نوحے پڑھنے کی وجہ سے۔ نوح کہتے ہیں نوحے پڑھنے والے کو، نوح کہتے ہیں اتنے نبی نوحے پڑھتا امت کے ظلم کے خلاف، اس کا مطلب ہے نوحے پڑھے ہی ظلم کے خلاف جاتے ہیں، نوحے پڑھے ہی ظلم کے خلاف جاتے ہیں، امت ظلم کرتی نبی نوحے پڑھتا۔ اب جس بندے کے ذہن میں ہمارے ملک کی حالات ہے وہ میری تائید فرمائیں گے، آپ سب بندوں کو پتہ، میری طرف دیکھیں، آپ سارے جانتے ہیں آج سے چند دن پہلے کراچی میں جلوس پہ پتھراؤ کیا گیا، بارگاہوں پہ پتھر پھینکے گئے۔ خدا کی قسم دنیا کوشش کر رہی ہے کہ 4 شیعہ قتل کر لو تو علی کا ذکر ختم ہو جائے گا، اور تو پہلا بندہ نہیں جو علی کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے، تجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے تیرے آتے رہے جو علی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن علی کو مٹاتے مٹاتے خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو جا جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، تاریخ کہتی ہے جتنے علی کا ذکر مٹانا چاہتے تھے آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی۔ تو چاہتا ہے کہ 4 شیعہ قتل کر کے علی کا ذکر ختم ہو جائے، یاد رکھنا تیری جرت ہی نہیں کہ تو علی کا ذکر ختم کر سکے، کیونکہ ذکر ختم اس کا ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو، ذکر ختم اس کا ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ علی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس علی کا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ بندے سمجھتے ہیں 4 بندے مار لو علی ختم ہو جائے گا، میں کہتا ہوں جن سے آج تک علی کی آمد کا نشان نہیں مٹ سکا، آئے ہائے وہ علی کا نام کیسے مٹا لیں گے؟ رہ گئی بات علی کے فضائل کی تو ایک شاعر نے کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، آخری یاد میں تک متوجہ رہنا، میرے لفظ نہیں شاعر کے جملے ہیں۔ دوسری سطر پہ جس بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا اس کا اپنا مقدر، میرے پاس وقت ہوتا میں حوصلے سے پڑھتا لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں پوری مجلس سنا جاؤ۔ وہ شاعر کہتے ہیں جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ اوئے ہوئے ہوئے زحمت فرمائے میرے سے، بہت شکریہ سر، آپ جیئے بابا جی، مالا سلامت رکھیں، بہت شکریہ بھائی، مالا زندگی دراز ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے عبادت فرما۔ یا اچھا ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے محترم بھائی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، آپ نے بالکل آہستہ سے کہا ہے اللہ اکبر، انہوں نے کہا نعرہ رسالت، آپ نے بالکل سلولی کہا ہے یا رسول اللہ۔ بے شک میں وجہ پڑھ دیتا ہوں، کیا کہنے آپ کی معرفت کو میرا سلام ہے، میں سلام کرتا ہوں خدا کی قسم، یہی تو ہے اثر مجالس حسین کا۔ کسی عالم نے کہا تھا ایک عالم ممبر پہ ہوتا ہے، سینکڑوں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے سٹاپ پہ ہوتے ہیں، مومنین پہلے سٹاپ پہ اتر چکے ہوتے ہیں۔ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں، آپ نے یا رسول اللہ آہستہ کہا ہے، انہوں نے کہا نعرہ حیدری، ہمارے بوڑھے بھی جوان بن کے نعرہ لگاتے ہیں، یا علی وہ اونچا کہتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں گجرانوالہ محرم پڑھا تھا، ایک بندے نے مجھے کہا جی آپ شیعہ اپنے نعروں پہ دھیان نہیں دیتے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اپنے بندوں کو سمجھائیں، آپ کی مجلسوں میں نعرہ تکبیر لگتا ہے، مومن آہستہ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کی مجلسوں میں نعرہ رسالت لگتا ہے، مومن آہستہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ادھر نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری، آپ کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا چل باقی بحث بعد میں کرتے ہیں، اتنا تو مان گیا ہے نا کہ ان کے ذکر سے جوانی پلٹ آتی ہے، ان کے ذکر سے جوانی پلٹ آتی۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے بتائیں آپ ایسا کرتے کیوں؟ اس کا یہ دل تھا کہ معاذ اللہ ان کا شیعوں کا عقیدہ توحید کمزور ہے، اس نے اس لیے الزام لگایا کہ آپ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت
لگتا ہے آپ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ، میں وجہ پڑھ دیتا ہوں. اگر آپ یہ جملے نہ کہتے شاید میں وجہ نہ پڑھتا. میں وجہ پڑھنے لگا. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نعرہ حیدری اونچا کیوں لگاتے ہیں، باقی نعرے آہستہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے میرا عقیدہ سن لے. ہم شیعوں کے عقیدے میں سب سے بڑی سپر پاور کا نام توحید ہے. توحید کے بعد ہم سب سے بڑی طاقت اپنے نبی سرکار محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے بعد ہمارے عقیدے میں بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب کا بیٹا علی. ہم محمد عربی کے بعد علی کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں. میں نے کہا اب عقیدہ سن لیا، اب نعروں کی وجہ سن لے. میں نے کہا میں خود یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں نعرہ تکبیر لگتا ہے، ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ رسالت لگتا ہے، ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت کا تخت لا زوال ہے، اگر اس بندے کا ہاتھ نیچے رہا تو غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی. میں نے کہا مجلسوں میں نعرہ رسالت لگتا ہے، ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ حیدری اونچا لگتا ہے، ہم یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجھے وجہ بتاؤں. اگر اس دور میں ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے. اگر اس دور میں ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے. میں نے کہا ہم کیا کریں، اس دور میں ہمارا مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے. بہت شکریہ سرکار، آپ جی ہیں سلامت ہیں. مل کے سارے کلیجے کی تانکے سے اللہ اکبر. یا رسول اللہ جلدی کیجئے گا سرکار. یہ آج بندے سمجھتے ہیں شیعہ قتل کر لو، شیعوں کو قتل کر دو، وہ ایسے ہی نام لیتے ہیں. میں پنجابی میں ان کا لہجہ پڑھنے لگا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بات مکمل. وہ یہ شیعہ 4 قتل کر لو علی ختم ہو جائے گا. اور نعرے انہوں نے کیا لگائے حسین کی ضد میں. اور 4 شیعوں کی ضد میں حسین جیسے ہیرے سے محروم ہو جانا، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ نا یار زحمت فرما. بابا جی نعرے کیا لگے یزید امیر زندہ باد، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. اچھا نعرے لگانے والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کس ملک میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ملک کوئی ملا عمر نے بنایا، اور یہ ملک بنایا ہے محمد علی نے. اور جو بہن میدان سیاست میں ساتھ تھی نا، اس کا نام فاطمہ تھا. نانا یا زحمت فرمائے میرے ساتھ، ملک بنایا محمد علی نے. جو بہن ساتھ رہی اس کا نام تھا فاطمہ. محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ. مولوی جی ہمیں ان ناموں میں تیرے والے نام تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، تیرے والے نام تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. باقی رہ گئی جو تو اپنے نعرے لگاتا ہے، تو یاد رکھنا یہ ملک بنایا ہوا ہے محمد علی کا. اس ملک میں یزید مردہ آباد ہے، حسین زندہ آباد. لیکن جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی وہ بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. نبی نکلتے تبلیغ کے لیے اور کافر انہیں پتھر مارتے. بات میری یاد ہے نا؟ اب مجھے پتہ یاد ہی ہوگی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک مولانا صاحب تھے تو اپنے مجمع کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ جہنم میں بابا جی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. مولوی صاحب جہنم کا عذاب پڑھ رہے تھے، مجمع آپ کی طرح چپ تھا. ظاہر ہے جو پڑھے گئے جہنم کا عذاب تو مجمع بولے گا کیسے؟ اور اب شاہ جی یہ بھی فطرتی بات ہے کہ اگر مجمع چپ کر جائے نا تو پڑھنے والا بھولنے لگ جاتا ہے. وہ قبلہ پڑھتے پڑھتے خود ہی بھول گئے. پھر انہوں نے پنجابی میں مجمع سے پوچھا ہوئے میں کتھے سا. مجمع بھی بڑا کمال تھا، انہاں بھی پنجابی چاکیا سرکار جہنم میں. چلو سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک، کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں.
بات میری آپ کو یاد ہے، نبی گھر سے نکلتا کافر پتھر مارتے. یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نبی گھر سے نکلتا 950 سال تک نبی گھر سے نکلتا کافر پتھر مارتے، نبی گھر سے نکلتا کافر پتھر مارتے. جس کے ذہن میں حالات موجودہ ہیں تو وہ میری تائید فرمائے گا. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں نبی تبلیغ کرتے کافر پتھر مارتے، نبی تبلیغ کرتے کافر پتھر مارتے. اب کل کا مولوی مرتا مرتا آج مر جائے، لیکن میں یہ جملہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ تفسیریں کہتی ہیں کافر پتھر مارتے تھے، نبی نوحے پڑتا تھا. اس کا مطلب ہے پتھر مارنا کافروں کی سنت ہے، نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت. جب بھی اللہ کا نبی گھر سے نکلتا، تھک تو نہیں گئے آپ؟ پریشان آپ نے نہیں ہونا، مجمع میں بولنے سے ایف آئی آروں میں نام نہیں آتے. لہذا حوصلہ رکھے، مجھے پتا ہے میں کسی بھائی کی دل آزاری کرتا ہی نہیں، میرے ذہن میں رنجش کسی کے لیے ہوتی نہیں، کیونکہ بابا جی میرا ذاتی ایمان ہے دلوں کی بستیاں بڑی نازک ہوتی ہیں. اگر دل کی بستی اجڑ جائے پھر بستے بستے بڑی دیر سے بستی ہے. اس لیے میں آپ کو نتیجے کے قریب لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت نوح گھر سے نکلتے، قوم پتھر مارتی، اور شیعہ سنی بھائیوں اتنے پتھر لگتے نبی کو کہ اللہ کا نبی نوح زخمی ہو کے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا. اب آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا، اتنے پتھر لگتے نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا. اب تفسیریں کہتی ہے جب نبی مٹی کے نیچے چلا جاتا تو کافر یہ سوچ کے واپس چلے جاتے کہ معاذ اللہ یہ نبی مر گیا ہے. خدا کی قسم کافروں کی یہ پرانی عادت ہے، نبی مٹی کے ڈھیلوں کے نیچے چلا جائے یہ سمجھتے ہیں مر گیا ہے. اور بول پڑو میرا وی آئی پی مجمع. چلیں اگلی بات اس سے بھی مشکل ہے لیکن میرا ایمان ہے آپ سمجھیں گے. اگلی بات مشکل ہے لیکن کرنی ضرور. کتابیں کہتی ہے جیسے ہی کافر نبی کو پتھر مار کے گھر جاتے، اللہ کا نبی ہوتا تھا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے، مٹی کے پتھر ہوتے تھے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے نبی ہوتے، اور کافر یہ سوچ کے واپس چلے جاتے کہ معاذ اللہ یہ نبی مر گیا. اب کتابیں کہتی ہے جیسے ہی کافر یہ سمجھ کے واپس جاتے، کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات. مجمع میں کیمرہ موجود ہے، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمرے بڑے ظالم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے مجلس لائیو چل رہی ہو، آدھے سے زیادہ دنیا دیکھ رہی ہو، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات. میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمرے ریکارڈ کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کیمرے کی بلا اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ یہ بندے کو مکرنے کی گنجائش ہی نہیں دیتے. جب یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے بندے بات کر کے مکر جاتے تھے کہ ہم نے یہ تو بات کی ہی نہیں، لیکن جب سے یہ کیمرے بنے ہیں بندہ بات کر کے مکر نہیں سکتا. اور میں تو ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں پروردگار اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے تو پھر کاش غدیر پہ بنے ہوتے. آپ نے بولتے آنا اب میں رکوں گا نہیں، میں پڑھتے جاؤں گا. قبلہ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کتاب کا نام ثمرات الحیات. سادہ والی میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں، میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جب تک میری زندگی میں آخری سانس بھی باقی ہے میں اپنی بات کا ضامن ہو کے یہ لفظ آپ کو سنا کے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ثمرات الحیات، اس میں یہ روایت موجود ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب اللہ کا نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا اور کافر گھروں کو واپس چلے جاتے تو اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا، اللہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں بھیجتا. جب وہ فرشتے زمین پر آتے تو زمین پہ آ کے وہ فرشتے اپنے کافوری پروں سے حضرت نوح کے بدن سے پتھر ہٹاتے. کتاب والا لکھتا جب نبی کے بدن سے پتھر ہٹ جاتے زخمی نبی زخموں کے ساتھ کھڑا ہوتا، زخمی نبی کھڑا ہوتا. کمال کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب زخمی ہو کے نبی کھڑا ہوتا فرشتے اپنے کافوری پر زخمی نبی نوح کے زخموں پہ لگاتے. جہاں پہ فرشتے کا پر لگتا حضرت نوح کا زخم ٹھیک ہو جاتا، جہاں فرشتے کا پر لگتا نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے، جہاں فرشتے کا پر لگتا حضرت نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے اور حضرت نوح تندرست ہو کے گھر چلے جاتے. اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ جملہ میرا یاد رکھنا، اور نبیوں کو
کو زخم آئے تو انہیں فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے، اور اگر فرشتے کے پر پہ زخم آ جائے تو اسے حسین کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ آپ جی یہ سلامت رہیں، مل کے سارے عبادت فرمائیں۔ زندہ باد۔ بس دو تین باتیں اور سن لو، میں ممبر چھوڑنے لگا۔ نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی، اور اگر فرشتے کے پر پہ زخم آ جائے تو اسے حسین بادشاہ کے جھولے سے شفا ملتی۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، کتابیں کہتی ہیں کئی ہزار سال کا مریض تھا فطرس۔ بابا جی ایک دن اس نے اپنی پرواز کے دوران دعویٰ کیا مم مثلی۔ نہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں یہیں پہ ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ کئی ہزار سال کا مریض تھا فطرس فرشتہ، اس نے اپنی پرواز کے دوران دعویٰ کیا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ آواز قدرت آئی شرم کر، تو جبریل کے ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، تو میکائیل کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے جیسا کون ہے؟ بابا جی آپ کی عزت کی قسم، اللہ کو اس کا غرور پسند ہی نہیں آیا۔ اللہ نے اس کے پیر کاٹ کے بحر ظلمت میں پھینک دیا۔ بحر ظلمت کہتے ہیں کالے پانی کو، اللہ نے اسے کالے پانی کی سزا دے دی، جہاں یہ کئی ہزار سال اپنے کٹے ہوئے پروں سے پڑا رہا۔ میں صرف دو باتیں کروں گا، آپ سے اجازت لے لوں گا۔ کئی ہزار سال فطرس فرشتہ اپنے کٹے ہوئے پروں سے پڑا رہا۔ کتابیں کہتی ہے جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا اس وقت اس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ اب ذہن میرے ساتھ روانگی کے ساتھ رکھنا، میں جملے بڑی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس زیادہ نہیں رہ گیا۔ کئی ہزار سال یہ کٹے پروں سے پڑا رہا۔ حضرت آدم کو سجدہ ہوا، اس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ یہ آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں میں شامل ہے، لیکن یہ آدم کے پاس اپنی توبہ قبول کروانے نہیں آیا۔ جتنے سید بیٹھے ہو آپ دعا دینا، جتنے امتی بیٹھے ہو آپ میری تائید کر دینا۔ کتابیں کہتی ہے حضرت آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، لیکن فطرس اپنی توبہ قبول کروانے آدم کے پاس نہیں آیا۔ اللہ کا نبی نوح نجات کی کشتی لے کے پھرتا رہا، اس کا یہ دعویٰ تھا جو میری کشتی پہ سوار ہو جائے گا میں اسے پار لے جاؤں گا۔ میری طرف دیکھنے میں نتیجہ دینے لگا۔ حضرت نوح فرماتے تھے جو میری کشتی پہ بیٹھ گیا میں اسے پار لے جاؤں گا۔ خدا کی قسم کشتی نجات میں جگہ تھی۔ میری طرف دیکھیں یار، یہ پڑھنے والے بھائی آ گئے ہیں، میں آخری جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کشتی نجات میں جگہ تھی، لیکن یہ نوح سے نجات مانگنے نہیں آیا۔ اللہ کا نبی ابراہیم آگ گلزار کر سکتا تھا، لیکن یہ فطرس فرشتہ ابراہیم کے پاس اپنے جلے ہوئے پاٹ ٹھیک کروانے نہیں آیا۔ اللہ کا نبی موسیٰ براہ راست اللہ سے باتیں کرتا تھا، ڈائریکٹ موسیٰ کی اللہ سے باتیں ہوتی تھی، لیکن یہ فرشتہ حضرت موسیٰ سے اپنی سفارش کروانے نہیں آیا۔ عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا تھا، لیکن فطرس اپنا مردہ ضمیر زندہ کروانے نہیں آیا۔ فطرس اپنا مردہ نصیب عیسیٰ کے پاس زندہ کروانے نہیں آیا۔ پتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ پھر 3 شعبان کو وہ حکیم آیا جس کے مقابلے پر یہ مریض چھوٹا تھا، وہ حکیم بڑا تھا۔ خدا کی قسم کائنات کا کوئی اتنا بڑا حکیم ہے حسین، کہ جب 3 شعبان کو یہ فرشتہ حسین کے دروازے پہ معافی مانگنے کے لیے آیا تو حسین کے نانے نے کہا اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ آؤ سارے مل کے نبیوں کے سردار سے پوچھیں یا رسول اللہ اگر آپ نے فرشتے کو شفا دینی ہے پھر آپ اسے حسین سے مس کر دیتے، آپ نے حسین کے جھولے سے مس کیوں کروایا؟ عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا، آج اگر میں اس فرشتے کو حسین کے جسم سے مس کر دیتا تو کل کو 14ویں صدی کے مولوی کہہ دیتے کہ جی جب تک حسین تھا تب تک مس ہونے والوں کے گناہ معاف ہوتے تھے، جب تک حسین تھا تب تک معاف گناہ ہو جاتے تھے، لیکن جب سے
حسین نہیں رہا تب سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے میرے نبی نے کہا میں نے اسے حسین کے جھولے سے مس اس لیے کیا ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ جس چیز کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے اس سے مس ہونا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام. اللہ اکبر یا رسول. بسم اللہ بھائی بس آخری فکرہ پڑھنا. 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے. وقت ہوتا میں مزید پڑھتا. کتابیں کہتے جب 950 سال کے بعد تبلیغ کر کر کے تھک گیا، آخر آواز دے کے کہا مالک مجھے 950 سال ہو گئے انہیں سمجھاتے ہو، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا آپ. 950 سال کے بعد حضرت نوح نے تھک کے کہہ دیا مالک اب ان پر عذاب بھیج دے. جاؤ تفسیریں پڑھ کے دیکھو. ہر نبی کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب اس نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی. ہر نبی نے بد دعا کی سوائے حسین کے نانے کے. خدا کی قسم پتہ نہیں کون بندہ میرے جملے پہ دھیان دے گا کون نہیں دے گا. ہر نبی نے بد دعا کی سوائے میرے نبی کے. میرے نبی نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں. خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ اگر میرا نبی بھی اپنی امت کے لیے بد دعا کر دیتا تو آج ہر دشمن علی کتے کی شکل میں ہوتا. بولو یار جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. ہر نبی نے بد دعا کی سوائے میرے نبی کے. حضرت نوح نے کہا مالک اب ان پر عذاب بھیج دے. اللہ نے کہا نوح کشتی بنا. جب تیری کشتی بن جائے گی تو میرا عذاب آ جائے گا. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں اور جملہ اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں سارا مجمع اٹھ کے مجھے دعا دے اور داد دے. داد تھوڑی ہوگی، جملہ میرا قیمتی ہے لیکن میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا. اگر کوئی بندہ غلط ٹانکا لگا لے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں. حضرت نوح کے دور کی بات کرنے لگا. قبلہ کشتی بن گئی، آ گیا طوفان. اگر کوئی زوار بیٹھا ہوا وہ تائید فرمائے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. وہ تندور آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے جس میں سے پانی نکلا تھا. آپ حیران ہو رہے ہیں میں فضائل پہ منبر چھوڑ دوں گا. مصائب پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں رہا. ناراض آپ نے نہیں ہونا. آخری جملہ فضائل پہ منبر بھائی کے حوالے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سیدوں کی غربت بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی لیکن آخری جملے پہ آپ نے دھیان دینا. تندور آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے جس سے پانی نکلا تھا اور اتنا پانی آیا کہ پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا. بن گئی کشتی، آ گیا طوفان. 1.5 منٹ کی زحمت اور کشتی بن گئی، طوفان آ گیا. جب کشتی بن گئی طوفان آ گیا تو آواز قدرت آئی میرا نبی نوح جی مولا نوح اب کشتی چلا. میں لفظ ضائع نہیں کرنا چاہتا. خدا کی قسم یہ لفظ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو گیا. شام تک اگر اس جملے کا لطف نہ رہے پھر حسین کی دہلیز پہ سجدے کرنوں کا فائدہ ہی کیا ہے. جتنے سجدے کیے ان کا اجر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ترس مجھ پہ حسین بادشاہ کی ماں کا ہے. جملہ میں منظوری ورا پڑھنے لگا ہوں. بندے سوچ رہے ہیں ترس کیسے ہے. میں اکثر منبر پہ کہتا ہوں یہ ترس نہیں تو اور کیا ہے. بندہ بٹ ہو کے شیعہ نہیں ہوتا، ذاکر حسین بن جانا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ حسین بادشاہ کی ماں کا ترس ہے مجھ پہ کہ میں آپ کے سامنے سیدوں کی نوکری پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا نوح طوفان آ گیا، کشتی بن گئی، اب کشتی چلا. حضرت نوح کے زمانے کی بات. قبلہ حضرت نوح کشتی پہ سوار ہوئے. سوار ہو کے اللہ کے نبی نے کشتی چلائی. اب قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں کہ کشتی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نوح نے کائنات کی ہر مخلوق کے ہر جوڑے کو بلایا.
جھولی پھیلا کے جملہ سننا، پاک بی بی مجھے طاقت دے میں یہ جملہ عزاداروں کو سمجھا سکوں۔ حضرت نوح نے کشتی پہ کھڑے ہو کے کائنات کی ہر مخلوق کے ہر جوڑے کو بلایا، کیونکہ تفسیریں کہتی ہیں کہ پوری زمین نے ایک دفعہ برباد ہو کے دوبارہ آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نوح نے کشتی پہ کھڑے ہو کے کائنات کی ہر مخلوق کے ہر جوڑے نر اور مادہ کو بلایا۔ انسان کیا، حیوان کیا، چرند کیا، پرند کیا، انسان، حیوان، چرند، پرند، یہاں تک کہ درندوں کو بھی حضرت نوح نے آواز دی، درندوں کو بھی حضرت نوح نے اپنے پاس کشتی پہ بلایا۔ کتابیں کہتے ہیں جب اللہ کا نبی نوح بلا رہا تھا تو ہر کوئی نبی کی آواز پہ آیا، یہاں تک کہ خنزیر اور خنزیرنی نے بھی حضرت نوح کی آواز پہ لبیک کہا۔ کتابیں کہتی ہیں جب اللہ کا نبی نوح بلا رہا تھا تو خنزیر ایک طرف بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اس کی خنزیرنی نے کہا اٹھ، سوچ کیا رہا ہے، اٹھ، سوچ کیا رہا ہے، وہ دیکھ نبی بلا رہا ہے، اٹھ، سوچ کیا رہا ہے۔ یہ خنزیر کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں ہم خنزیر ہیں، وہ اللہ کا پاک نبی ہے، ہم پلید ہیں، وہ نجات کی کشتی ہے، پتہ نہیں ہمیں وہ کشتی پہ بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا۔ اس کی خنزیرنی نے کہا اٹھ چلے، وہ نبی ہو کے بلا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے، وہ بٹھائے یا نہ بٹھائے اس کی اپنی مرضی، لیکن ہمیں تو جانا چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم پیچھے رہ گئے تو کل کو لوگ کہیں گے خنزیر تھے نا، نبی بلاتا رہا وہ آئے ہی نہیں۔ مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔